جادوئی کہانیوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ یہ ہے میجک کہانی ٹی وی۔ چڑیل کا بدلہ اور دو معصوم بچے۔ ایک گاؤں میں بنتی نام کا دیہاتی اپنی بیوی پشپا کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک رات دونوں سو رہے تھے کہ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ باہر سے عورت کی ڈرانی آواز آ رہی تھی اور ساتھ ساتھ بارش میں کسی کے گانے کی عجیب گونج۔ پشپا نے کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا پڑوسی کے گھر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہے۔ وہ گھبرا کر بولی، لگتا ہے کوئی چڑیل پھر گاؤں میں آ گئی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ چڑیل خود بنتی کے دروازے پر آ دھمکی۔ وہ غرائی، تمہارا پڑوسی مجھے ناچ کر نہیں دکھا رہا تھا، میں نے اس کی گردن کاٹ دی، اب مجھے شراب دو۔ بنتی گھبرا گیا، مگر پشپا نے جلدی سے وہ بوتل نکال دی جو وہ ایمرجنسی کے لیے چھپا کر رکھتے تھے۔ چڑیل نے بوتل پکڑی اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی پڑوسی کے گھر ماتم برپا تھا۔ واقعی اس کی گردن اڑی ہوئی تھی۔ پوری بستی سرپنچ کے پاس پہنچی کہ اب یہ ظلم برداشت نہیں ہوتا۔ سرپنچ نے رات کو سب اکٹھے ہوئے۔ اندھیرے میں کوئی آتا دکھا۔ لوگ سمجھے چڑیل ہے، لیکن وہ تو گاؤں کا شرابی نکلا۔ اسی وقت کسی اور سمت سے عورتوں کی چیخیں سنائی دی۔ وہ دوڑ کر پہنچے تو دیکھا چڑیل دو عورتوں کی گردن پکڑے کھڑی ہے۔ لوگوں نے ہمت کر کے آگ لگانے کی دھمکی دی تو چڑیل غصے میں انہیں چھوڑ کر بولی، میری زندگی 40 سال پہلے ہی برباد ہو گئی تھی، میں صرف انصاف چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ سرپنچ اور بنتی کو معلوم ہوا کہ چڑیل کی حقیقت جاننے کے لیے انہیں پاس والے گاؤں جانا ہوگا۔ وہاں ایک بزرگ نے راز کھولا۔ یہ چڑیل اصل میں ایک امیر زمیندار کی بیٹی تھی۔ وہ ایک نچلی ذات کے لڑکے سے محبت کرتی تھی۔ زمیندار نے غیرت میں آ کر لڑکے کو قتل کروا دیا۔ بیٹی غم میں پاگل ہو گئی، بھٹکتی رہی، پھر ایک دن غائب ہو گئی۔ اس کی محبت ادھوری رہ گئی، اسی لیے اس کی روح آج تک بھٹکتی ہے۔ بنتی نے فیصلہ کیا کہ وہ چڑیل سے خود بات کرے گا۔ رات کو وہ اکیلا بیٹھا تھا کہ چڑیل اس کے سامنے آ گئی۔ بنتی نے نرمی سے کہا، ہمیں تمہاری کہانی کا پتہ چل گیا ہے، تمہارا دکھ سچا ہے، مگر گاؤں والوں کو کیوں مارتے ہو؟ اب سے ہمارے گاؤں میں ذات پات کا فرق ختم، دو لوگ چاہے تو ہم ان کی شادی کرا دیں گے۔ چڑیل خاموش ہوئی، پھر آ بھری، اگر میرے وقت میں بھی لوگ اتنے سمجھدار ہوتے تو میں یوں بھٹکتی نہ رہتی۔ تم اچھے انسان ہو، میں اس گاؤں کو چھوڑ رہی ہوں، مگر دھیان رکھنا کسی اور کا پیار ادھورا نہ رہنے پائے۔ اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔